عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت عمر بن عاص کہتے مجھے سرکار نے ایک لشکر کشی کے لیے امیر مقرر کیا. معلوم ہوا سرکار مختلف اوقات میں مختلف ہستیوں کو امیر مقرر کرتے تھے. یہ کہنا کہ فلاں کو کیا تو اب دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا وہ ایک ہی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کو کیا جہاں پہ وہاں پہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان کی خصوصیت رہ گئی. حضرت عمر بن عاص کہتے مجھے امیر مقرر کیا نا سرکار نے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ سرکار کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کہتے میرے دل میں خیال آتا کس سے پوچھوں، توجہ ہے نا، کس سے پوچھوں. کہتے دل میں میرے خیال آیا کس سے جو پوچھوں گا تو سرکار سے ہی نہ پوچھوں، جا کے کسی اور سے کیا پوچھوں، سیدھا سرکار ہی سے پوچھ لیتا ہوں. کہتے میں بارگاہ مصطفیٰ میں گیا، سرکار سے پوچھا ای الناس احب الیک، آقا بتائیے پوری کائنات میں سب سے پیارا کون ہے. گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، رحمتوں کے پھول برسے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے فرمایا عائشہ. پوری کائنات میں مصطفیٰ آپ کہتے مجھے عائشہ پیاری ہے. کہتے کل تو من الرجال، میں نے پوچھا سرکار عورتوں میں تو امی عائشہ ہو گئی، مردوں میں کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ابوہا، عورتوں میں عائشہ، مردوں میں عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق ہے. معلوم ہوا سرکار دو جہاں نے محبت کی ہے زمانے میں ان سے. ایک بات یہاں پہ کھولنا چاہتا ہوں، درمیان میں آ گئی ہے. اب یہ جو حضرت علی اکبر ہے، سرکار حضرت امام حسین کے لخت جگر، جن کو ہم شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں، جس نے اپنی جان اپنے باپ پہ نشاور کی ہے، جس نے بہادری کا ایک باب رقم کیا ہے زمانے میں، جس کی چال ڈال سے حضرت علی شیر خدا کی بہادری اور جرأت چمکتی تھی. جو لوگ اہل بیت کے محب ہو کر اس کو اہل بیت میں نہ مانے، کبھی ان کی کتابیں تو پڑھ کے آنا. یہ تو علی اکبر کو بھی اہل بیت نہیں مانتے. اور وہ شہزادی سیدہ زینب جس نے ابن زیاد کے دربار میں اور پھر یزید کے دربار میں اہل بیت کی نمائندگی کا حق ادا کیا، جن کے خطبوں نے ایک انقلاب برپا کیا، جن کی گفتگو سے حضرت علی شیر خدا کا جلال طبقہ کرتا تھا، اس حضرت سیدہ زینب کو بھی اہل بیت میں نہ مانے. یہ کیسی قوم ہے جس نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے بیٹھے ہیں. اہل سنت سے پوچھ، اہل بیت ہر اس کو مانتے ہیں جس کو مصطفیٰ نے اہل بیت کہہ دیا. اور آج کل پھر سرکار کی ازواج پر بھی کلام ہوتا ہے کہ اہل بیت تھی کہ نہیں تھی. تو میں نے کہا جب بخاری پڑھتا ہے دن رات، شاگردوں کو پڑھانے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تو پھر بخاری میں جب یہ حدیث آئے تو تجھے کیوں نظر نہیں آتی؟ صحیح بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 707، راوی کون؟ حضرت انس بن مالک. سرکار نے نکاح فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے. کس سے؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی زوجہ ہیں اور رشتے میں سرکار کی پھپھی کی بیٹی. اپنے نکاح سے پہلے سرکار نے جس کے ساتھ ان کا نکاح کیا نا، وہ حضرت زید ہے. زید آپ کو معلوم ہے سرکار کے غلام ہیں، اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن میں نام آیا ہے ان کا. 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں سرکار کے، کسی ایک صحابی کا نام نہیں آیا. زید بن حارثہ سرکار کے غلام کا نام آیا ہے قرآن میں، فلما قضا زید منہا وطرا. تو پھر کبھی زید کو بھی یاد کرنا. اور حضرت زید کو سرکار نے کیا فرمایا؟ جملہ سناؤں ایک بخاری سے نکال کے. سرکار نے فرمایا انت اخونا و مولانا. کبھی غور کرو نا اس جملے پر بھی، جان پہ بن جائے، رافضی کی جان پہ بنے یہ مسئلہ. حضرت زید سے فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید تو میرا بھائی ہے، میرا مولا ہے. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں فرمایا تو میرا مولا ہے. حضرت علی شیر خدا کے لیے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. زید کی باری آئی، فرمایا نہیں زید تو میرا مولا.
اندازہ تو لگا نا پھر زید کے مرتبے کا حال کیا ہے. زید کو بھائی کہا, زید کو مولا کہا, بکتا ہوا آیا تھا یہ شخص زید. خریدا کس نے؟ حکیم بن حزام نے. حکیم بن حزام وہ شخص ہے جب مکہ فتح ہوا تو سرکار نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کے لیے امان ہے, حکیم بن حزام کے گھر میں جائے اس کے لیے امان ہے. اور حکیم بن حزام وہ شخص ہے جو حضرت خدیجہ کا بھتیجا ہے. حکیم بن حزام وہ شخص ہے جو کعبے میں پیدا ہوا ہے. مجھے آواز سے سبحان اللہ کہے اس پر. حکیم بن حزام پر امت میں کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا. اس پر حکیم بن حزام کے بارے میں حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نظریہ پایا جاتا ہے, بہت سی کتابوں نے لکھا ہے, لیکن بہت لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے اس پر. میں اس پر کلام نہیں کر رہا, صرف یہ بتا رہا ہوں حکیم بن حزام نے خریدا. زید کو سرکار نے اپنا بیٹا بنایا اور پھر اس کی شادی کی باری آئی. سرکار نے فرمایا میں اپنی پھوپھی کی بیٹی اس کی شادی کروں گا. خاندان کے بندے کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, ہم اونچے ہیں, یہ چھوٹا ہے, غلام ہے. سرکار نے فرمایا ہم غلامی اور آقاؤں کا فرق مٹانے آئے ہیں. پھر سرکار نے فیصلہ کر دیا. تو رب ذوالجلال نے فرمایا مصطفیٰ فیصلہ کرے تو کسی کو کیا ضرورت ہے کلام کی. پھر حضرت زید کا اور حضرت زینب کا نکاح آپس میں چل نہ سکا. علماء موجود ہیں, پوچھ لو ان سے, جو بات میں کر رہا ہوں ذمہ داری سے. نہ چل سکا, ان کا مزاج اونچا تھا, ان کے ساتھ نہ نباہ ہو سکا. جب فارغ ہو گئے, طلاق ہو گئی, تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب فیصلہ تو نے کیا تھا. تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رب نے فرمایا فیصلہ ہم کریں. زید کے ساتھ نکاح کا فیصلہ تیرا تھا, اب فیصلہ ہم کر دیں. مولا کیا فرمایا اب تو کرے گا اس کے ساتھ نکاح. اس عورت کو اعزاز ملنا چاہیے. اب پھر محمد عربی کے نکاح میں آئی. حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد سرکار نے بڑی دعوت ولیمہ کی. حضرت انس بن مالک ہے جو بار بار بھیجتے تھے مجھے بات, تلاش کر کوئی بندر رہ تو نہیں گیا, کھانے پہ بلا کے لا اس کو. حضرت انس سرکار کے خادم تھے, کہتے میں بار بار جاتا, دیکھتا کوئی بندہ رہ گیا, لاتا بلا کے. آخر میں نے کہا سرکار اب کوئی رہ نہیں گیا, کس کو لاؤں. کہتے پھر سرکار نے رات گزاری اپنی زوجہ کے پاس. حدیث کا الفاظ سنو, کہتے صبح فخرج النبی, صحیح بخاری جلد دوم صفحہ 707, حدیث کے الفاظ سنو. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق الى حجرت عائشہ فقال السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ. حضرت زینب کے حجرے سے نکلے, چلتے چلتے سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے پہ آئے. دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا میرے اہل بیت تم پر سلام ہو. مصطفیٰ نے سلام کہا ہے اہل بیت کہہ کے عائشہ صدیقہ. اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہا کہ وعلیک السلام ورحمت اللہ. یہ فنی بات بھی ہے اس مقام پر, لیکن میں لمبی کرتا نہیں کیونکہ آپ مجھے تھکے ماندے لگتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی وعلیک السلام ورحمت اللہ, آپ پر بھی سلام ہو, آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں. آگے کہتی کیف وجدت اہلک, آقا وہ جو نئی اہل بیت آئی ہے کیسا پایا ہے اس کو. وہ جو اہل معلوم ہوا جو مصطفیٰ کے بندر میں بڑھ جائے وہ اہل بیت ہے. اگر یہ جائز نہ ہوتا ابھی پہلی رات میں آئی تھی. حضرت عائشہ کا جملہ درست نہ ہوتا, سرکار کی شان کے لائق نہ تھا, رد نہ کرتے اس کو. بارک اللہ لک, اللہ آپ کے نکاح میں برکتیں دے, آپ کی زوجہ میں برکتیں ہوں. عائشہ صدیقہ نے دعا مانگی اور سرکار وہاں سے ہٹے نا, دوسری زوجہ کے حجرے پہ آئے, وہاں سے ہٹے تیسری زوجہ کے حجرے پہ آئے, وہاں سے ہٹے پھر چوتھی زوجہ کے حجرے پہ آئے. حدیث میں جتنی سرکار کے حرم میں ازواج تھی ہر کسی کے حجرے پہ جاتے وہی الفاظ کہتے جو عائشہ صدیقہ سے کہے تھے, اندر سے وہی جواب آتا جو عائشہ نے کہا تھا مصطفیٰ. معلوم ہوا ایک ہی موقع پر 20 مرتبہ سرکار نے اہل بیت کہا بھی ہے, سنا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خود اہل بیت کہا. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہی. اور یہ حدیث بھی سنا دوں چلتے چلتے. صحیح مسلم میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 279 کی حدیث ہے. آیت مبالغہ جب اتری ہے, راوی کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص. اونچی آواز سے کہو یہ سعد بن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ میں سے.
اور اس کو ایک خصوصیت ایسی ہے جو پوری امت میں کسی کو نہیں ملی. سناؤں؟ سبحان اللہ. کون؟ پتہ چلا مصطفیٰ کسی کو خالی دامن رہنے نہیں دیتا ہے. عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص پوری امت میں حضرت زبیر کے بعد، سرکار کی پھوپھی کی بیٹے حضرت زبیر کے بعد تنہا فرد ہے پوری امت کا، جس کو سرکار نے ایک ایسا شرف بخشا جو نہ صدیق اکبر کو بخشا، نہ فاروق اعظم کو بخشا، نہ عثمان غنی کو بخشا، نہ حیدر کرار کو، کسی کا حصہ نہیں سعد بن ابی وقاص کا. اور ان کے بعد پھر زبیر تھا. سرکار دو جہان حضرت سعد سے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد. وجد نہ کرو تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. فدا کا ابی و امی یا سعد، سارا زمانہ کہتا ہے مصطفیٰ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہوں، میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پہ. سرکار کہتے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ سعد بن ابی وقاص ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ وفاطمۃ وحسنا وحسینا وقال اللہم ہؤلاء اہلی. صحیح مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیت مبارکہ اتری سرکار نے حیدر کرار کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسنین کریمین طیبین طاہرین کو بلایا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں. اور ایسے چہرے آسمان کے نیچے پہلے کبھی اکٹھے ہوئے؟ ایمان والوں کا تو مجھے نہیں پتا کیا کہیں گے. نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا اپنے بڑے سردار کے سامنے جا کر خدا کی قسم ہم نے ایسے چہرے کبھی آسمان کے نیچے اکٹھے ہوتے نہیں دیکھے. جو دعا نکل گئی ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی قبول ہو جائے گی وہ. اور پھر جو جامع ترمذی میں روایت آئی ہے آیہ تطہیر کے بارے میں، یہ آیہ تطہیر کن کے حق گھر میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت ام سلمہ سرکار کی زوجہ محترمہ، وہی ام سلمہ جس کے گھر میں سرکار نے آرام کیا تھا دوپہر کو، اور کہتے فاستيقظ وهو حاصر بيده تربة الحمراء يقلبها وقلت ما هذه التربة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نہیں ہو گیا زیادہ، مجھے ڈر لگ جاتا ہے نا بندے پہ باری باری اٹھنا شروع ہو تو ایک اٹھے تو پھر دوسرا بھی اٹھے، دوسرا اٹھے پھر تیسرا بھی اٹھے تو پھر تو میں تو ادھر ہی رہ جاؤں گا. دیکھو علماء بھی تشریف فرما ہے بڑی مصروفیت کے باوجود، اور ان کی جو ذرا نوازی ہے فقیر پر وہ تو مہر تصدیق کی حیثیت رکھے گی نا. تو میں حدیث سنا رہا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ محترمہ، اور ام سلمہ کی فضیلتیں کبھی سناؤ نا آپ کو، فقیر نے ساری یاد کر رکھی ہیں، جدھر جائے نا پھر یہ بیان ضرور کرتا رہتا ہے. ایک سنا دوں چھوٹی سی، حضرت رہنے دیو بندے پہ لگ دے ہی رہنے دیو، 15-20 منٹ تقریر اور کرنی ہے لے، کیونکہ پر حسنین کریمین کے تو ابھی فضائل شروع نہیں کیے نا میں تو یہ مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے ادھر نکل آیا ہوں. تو 2-4 حدیثیں میں بڑی جلدی سناؤں گا ان کی شان میں آپ، اور سینے میں ٹھنڈ پڑے گی آپ کے بھی اور میرے بھی. عزیزان گرامی کا ام سلمہ ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھی، ایک خاتون آئی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پانی کس کو چاہیے؟ مجھے تو نہیں چاہیے، میں نے بیٹھیے اب تقریر کیا کرتے فقیر کو حاجت نہیں ہوئی تو انشاءاللہ عرض کریں گے، بیٹھ جائیے. حضرت ام سلمہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھی تھی، ذرا توجہ کیجیے، سرکار کی زوجہ ایک خاتون حاضر ہوئی، اس نے آ کر کہ یا رسول اللہ عورت کو اگر حالت نیند میں بدخوابی ہو جائے اس پر غسل واجب ہوتا ہے. عورت کو بات سمجھنے کی کوشش کرنا، پڑھے لکھے افراد ہو، علماء کو سنتے رہتے ہو، بڑے دانا ہو، بینا ہو، زیرک ہو، پلک جھپکنے سے پہلے بڑے بڑے الجھے مسائل حل کر جاتے ہو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھی بارگاہ مصطفیٰ میں، عورت نے آگے سرکار سے سوال پوچھا، سرکار اگر عورت کو حالت نیند میں بدخوابی ہو جائے اس پر غسل واجب ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہوتا ہے.
اٹھ کے چلی گئی. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا سرکار عورت پر بھی نیند کی حالت میں بدخوابی ہو سکتی؟ ابھی کماری نہیں تھی، بچی نہیں تھی، پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی، آقا کونین کے نکاح کے اندر تو پھر دوسری مرتبہ آئی ہیں. کتنا وقت گزارا محدثین لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا ام سلمہ کو رب نے پوری زندگی حالت نیند کے اندر بھی بدخوابی سے محفوظ رکھا ہوا تھا. ان کو اتنی بھی نہیں خبر تھی کہ اس پر بھی یہ حالت آئی ہوتی ہے. معلوم ہوا رب نے سرکار کے نکاح میں آنے والی بیویوں کو بھی اول سے لے کر آخر تک بچا کے رکھا تھا. شیطان کے حملے سے بھی بچا کے رکھا تھا رب نے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار پر آئے تھے. کہتے لما نزلت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره فجل له بكساء فقال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جب آیت سرکار پر آئے تطہیر اتری تو سرکار نے حضرت فاطمہ کو آواز دی، حسنین کریمین کو آواز دی، ان کو بلایا، ان کے اوپر اپنی چادر ڈالی. حضرت علی شیر خدا کو یہ شرف حاصل ہے کہ سرکار کی پشت کے پیچھے تھے. سرکار نے اپنی چادر بھی ان پہ ڈالی اور چادر ڈال کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ میرے اہل بیت فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، وہ دعا مانگی جس کا تذکرہ رب نے آپ کیا اور عرض کیا مولا ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما، ہر قسم کا رجس لے جا، لگنے والا الزام دور کر، ان کو بھی ایسی طہارت عطا کر جیسا کہ طہارت کا حق. جب ام سلمہ نے یہ منظر دیکھا نا سرکار نے ان کے گھر میں چادر ڈالی ان کے نیچے ان کے اوپر، حضرت ام سلمہ تھی نا کہتی انا معہم یا رسول اللہ، آقا میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں، مجھے بھی آنے دو نا. میں کہتا ہوں یہ تو ام سلمہ ہے، خدا کی قسم اس چادر کے فیض کا حال یہ کہ اگر کوئی آسمانوں کا فرشتہ بھی ہو اس چادر کے نیچے آنا چاہے وہ. میں سمجھاؤں کیسے پھر تعجب میں پڑ جاتے ہو. فرشتے اس لیے کہ جو رحمت اس چادر کے نیچے برستی ہے وہ کسی اور جگہ پہ کیسے مل سکتی. حضرت ام سلمہ کہتی سرکار میں بھی ان کے ساتھ ہوں، مجھے بھی آنے دو. آگے سرکار فرماتے انت علی مکانک، ام سلمہ تو اپنی جگہ پہ ٹھہرنا. عقل کا اندھا ہو تو سمجھ بیٹھے، اگر اہل بیت ہوتی تو آنے کیوں نہ دیتے. میں نے کہا پوری حدیث سننا مسئلہ سمجھا دیتے. انت علی مکانک، اپنی جگہ پہ ٹھہر. اگلا جملہ سرکار نے فرمایا انت علی خیر، تو میرے نزدیک پہلے ہی اہل بیت ہے، یہاں پہ آگے کیا کرے گی، پہلے ہی بنائی کے رکھا ہے تجھے میرے رب نے. معترض کہتا ہے اگر چادر کے نیچے آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا فرق پڑتا ہے، اس لیے مصطفیٰ نے آنے نہیں دیا. کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ چادر کے نیچے ایک ہستی ایسی بھی ہے جو ام سلمہ کا محرم نہیں ہے. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو جہاں فرماتے ہیں ارے محمد عربی ایک چادر کے نیچے محرم غیر محرم کو اکٹھا نہیں کرتا، اس لیے ام سلمہ کو نہیں آنے دیا ہے. باقی وہ تو پہلے ہی اہل بیت ہے میرے نزدیک. عزیزان گرامی قدر، پورے اہل بیت میں سرکار کو اہل بیت میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں. سرکار سے پوچھا گیا ایو اہل بیتک احب الیک، آقا پورے اہل بیت میں سب سے پیارا کون ہے؟ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا الحسن والحسین. پورے اہل بیت کی محبت جن میں جمع ہوئی ہے وہ حسن ہے، حسین ہے. امام حسن مجتبیٰ ہے، امام حسین ہے. اور ایسے موقع میں سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ ذرا میرے بیٹے بلا. اور یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بیٹے بلا، کبھی غور تو کرو نا اس بات پر. اپنے بیٹے نہیں فرمایا میرے بیٹے بلا. جب فاطمہ زہرا نے پیش کیے تو حدیث میں ہے فَيَشُمَّهُمَا وَيَدُمَّهُمَا، آقا کونین نے محبت سے ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تھا. ان کو چومتے بھی تھے، ان کو سونگھتے بھی جاتے تھے. سرکار ارے
اعتراض کرنے والا کہتے ہیں بچے چومنے تو سمجھ میں آتی ہے، سونگنے کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا عقل کے اندھے، سرکار کہتے ہیں میرے پھول ہیں، دنیا کے بھی پھول ہیں، آخرت کے بھی پھول ہیں، پھولوں کو چوما بھی جاتا ہے، سونگا بھی جاتا ہے۔ میں تو یہ عرض کروں گا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت کا تعلق کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے جامع ترمذی میں، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ حضرت امام حسن اپنے سر کے بالوں سے لے کر سینے تک، امام حسین سینے سے لے کر اپنے ناخنوں تک، پاؤں کے ناخنوں تک، ایک ایک رونگٹے میں اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر دکھائی دیتی۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، قلم توڑ کے رکھ دیا، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توام میں لکھا ہے دو برقع نور کا، اور آگے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اور حضرت عثمان غنی کو مبارک دیتے ہوئے کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا۔ اور سرکار کے چہرے کی جہاں بات کرتے ہیں، کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اور حسنین کریمین کی محبت کا حال یہ کہ سرکار دو جہان کو کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے، کبھی گود میں کھلاتے، کبھی سینے پہ چڑھاتے، کبھی کندھے پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں چلتے، کبھی اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالتے، اور کبھی اپنی زبان چسانے کے لیے ان کے منہ میں رکھ دیتے۔ اور پھر حضرت اسامہ بن زید کا فرمان ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار دو جہاں نے کبھی جدا نہیں کیا ان کو۔ سنا دوں حدیث وہ جامع ترمذی میں، کہتے ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فخرج النبی ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری فلما فرغت من حاجتی ما هذا الذي انت مشتمل على شيء۔ سمجھنا بھی آئے نا، حدیث کی ہے، اونی آواز سے کہتے۔ اب جب کلام پڑھتے تھے حضرت حافظ صاحب عبد القادر صاحب نشائی، تو مجھے بعض مقامات پہ سمجھ نہیں آتی تھی، کلام اونچا تھا، سبحان اللہ کہو نا، تو میں سمجھتا تھا عارف کھڑی کا کلام ہے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے نا، سمجھ میں آئے گا، بندہ اللہ کا عارف۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے جب میں پڑھتا تھا، میں ایک مرتبہ اپنے گھر گیا واپس، میرے والد محترم نے ایک حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا جملہ میرے سامنے رکھا، مجھے کہتے اس کا مطلب تمہیں آتا ہے؟ میں نے کہا اللہ خیر فرمائے، فقیر کو کیا خبر ہے یہ کیا بڑی باتیں ہیں معرفت کی۔ جملہ انہوں نے رکھا سامنے، وہ بابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کلام ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کھا حرام کر چوری سیدھا بچتے جا، کھا حرام کر چوری سیدھا بچتے جا۔ یہ میرے والد محترم نے مجھ سے پوچھا، میں ایک مرتبہ تو پورا سر سے پاؤں تک چکرا گیا، میں نے کہا حضور ہے یہ بابا بلے شاہ کا ہی؟ کہتے بالکل ان کا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں مطلب آتا ہے تو اس کو مجھے سمجھا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا پھر آپ دعا فرمائیں تو آ سکتا ہے وہ کرنا نہیں۔ تو پھر فقیر کو جو سمجھ آئی، میں آپ کو بھی سناتا ہوں، انہوں نے مجھے شاباش دی تھی اس وقت۔ میں نے کہا یہ بات صحیح ہے، اور میں کیسے؟ میں نے کہا یہ فرمایا نا کھا حرام کار چوری، یہ دونوں کی سمجھ آ گئی ہے مجھے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا سرکار دو جہاں کا فرمان ہے غصہ حرام ہے، کھا، غصہ حرام ہے، کھا جائے اس کو۔ عبادت چوری کرنے کی بات تو سرکار خود فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، زمانہ سو جائے رب کی عبادت چوری چوری کا اٹھ کے بچنے جائے۔ اس لیے میں سمجھ یاد کرتا ہوں، سمجھ آئے نہ آئے مصطفیٰ کا فرمان ہے، سبحان اللہ۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ کہنی چاہیے اس کو۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے میں آدھی رات کو بارگاہ مصطفیٰ میں گیا، کہتے میں سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، اسامہ بن زید، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی،
اور یہ جو بندے کہتے ہیں بھائی یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، مجھے ان پہ بڑا افسوس آتا ہے. میں نے کہا کس وجہ سے دو شہزادوں کی جنگ ہے؟ یزید کو حسین کے مقابلے میں شہزادہ سمجھنا یہ کیسے انصاف ہے؟ کس بھروسے پر؟ کہتے امیر معاویہ کے بھروسے پر. میں نے پہلے ان سے تو پوچھ ان کا بیٹا بھی ہے کہ نہیں. کبھی میرے ساتھ چلو نا مسئلہ سمجھاؤں میں آپ. میں کہتا ہوں بھائی ان کا بیٹا بھی ہے کہ نہیں. قرآن نے فیصلہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام جولی پھیلا کے کہتے مولا میرا بیٹا. رب کہتے انہو لیس من اہلک، نوح تیرا نہیں. کہتے مولا میرا ہی ہے، میری گود میں ہے، میری بیوی سے ہے، میرے سامنے پلا. ادھر سے جواب آئی انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ تیرے جیسے عمل نہیں رکھتا ہے نیک. اگر نوح کا بیٹا باپ جیسے نیک عمل نہ رکھے، ان کا نہ رہے، یزید بدبخت کیسے امیر معاویہ کا رہ جاتا ہے؟ اور پھر میں یہ عرض کروں کہ اگر یزید اس طرح فاسق فاجر جری الکبائر جس طرح کے اس پر یہ معاملات ہیں وہ سارے ہیں، اگر ایک بھی نہ ہوتا، نیک بھی ہوتا بالفرد والمحال، پھر بھی حسین کے مقابلے میں یزید کو شہزادہ کہنا جائے. یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، فاروق اعظم نے کیا ہے. تو کہتا نا یہ امیر معاویہ کا بیٹا، عمر فاروق کہتا میرا بھی ہو تب بھی حسین کے مقابلے میں شہزادہ نہیں ہوتا. کیوں کہ یہاں علی کے بیٹے کی بات نہیں، محمد عربی کے بیٹے کی بات ہے. اور پھر یہ اسامہ بن زید کی بات میں سناتے ادھر آیا تھا. حضرت اسامہ بن زید اور عبداللہ بن عمر کو آمنے سامنے رکھا نا مشکات میں، اور جامع ترمذی میں حدیث آئی کہ مال غنیمت سے مال آتا، اسامہ بن زید کو 3000 کے اوپر 500 ملتا. حضرت عبداللہ بن عمر جو فاروق اعظم کے بیٹے تھے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے، خود کہتے میں میدان بدر میں آیا تھا، احد میں بھی آیا تھا، خندق میں بھی آیا تھا، لیکن پہلی دو جنگوں کے اندر سرکار نے مجھے قبول نہیں کیا چھوٹا سمجھ کر. عبداللہ بن عمر کو 3000 دیتے، ان کو اسامہ بن زید عمر سے چھوٹے تھے، ان کو 3000 کے اوپر 500 بڑھا کے فاروق اعظم. عبداللہ بن عمر نے شکایت پیش کی، کہتے ہیں میرا حق زیادہ بنتا ہے، جنگیں میں نے لڑی، فتح مکہ سے پہلے جہاد میں نے کیا، خرچ میں نے کیا، بیٹا آپ کا قریشی ہوں تو یہ غلام زادہ غلام کا بیٹا. حضرت فاروق اعظم نے جب یہ سنا منبر چھوڑ دیا، پر میں مسئلہ وہ نہیں جو تو کہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسامہ میرے آقا محمد عربی کو تو اس سے زیادہ پیارا تھا. اور پھر صرف یہ نہیں، اس کا باپ زید تیرے بعد عمر سے زیادہ پیارا تھا میرے آقا کو. میں مرتبے نہیں دیکھتا، میں مصطفیٰ کا پیار دیکھتا ہوں جس کے لیے میں کہتا ہوں جو اپنے بیٹے کو سرکار کے غلام کے بیٹے پر ترجیح نہ دے، وہ سرکار کے نواز سے اور سرکار کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو کیسا کھڑا کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں آدھی رات کو بارگاہ مصطفیٰ میں گیا اور سرکار دو جہاں میری درخواست پر باہر تشریف لائے. آج تو غلام سر ٹکراتا جائے نا، بڑے بڑے برگزیدہ لوگوں کے دروازے پر بھی جو نظر آتے، آدھی رات کو ان کی آنکھ نہیں کھلتی. یہ اسامہ آیا ہے، کہتے سرکار دو جہاں تشریف لائے، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علیہ، کہتے سرکار لحاف اوڑے. لحاف سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں، تو پاکستان سے وہ تو سمجھتے ہیں، جو یہاں کی پیداوار ہو یہاں تو کمبل پر چلتا ہے، تو لحاف اوڑے آئے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑا ہوا. کہتے سرکار کی دائیں بائیں بغل میں کچھ شے تھی، لا ادری، میں نہیں جانتا تھا یہ کیا ہے. کہتے فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی حاجت سے اپنے کام سے فارغ ہوا میں نے سوال کیا، ما هذا الذي انت مشتمل على شيء، آقا اس راستے پردہ تو اٹھاؤ، یہ کیا ہے؟ دائیں بائیں بغل میں کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ فکشفہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اپنے اس کمبل کو، اپنی رضائی کو، لحاف کو پیچھے پھینکا. حضرت اسامہ کہتے میں دیکھتا کیا ہوں، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرَكَيْهِ، ایک بغل میں امام حسن تھے، ایک بغل میں امام حسین جلوہ فرما. ایسی حالت میں سرکار فرماتے ہاذان ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. کہتے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور ساتھ پھر دعا کی مولا یہ مجھے دونوں محبوب ہیں.
یہ مجھے پیارے ہیں، یہ میرے مرکز محبت ہیں، تو بھی ان کو مرکز محبت بنا، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا، اور نہ صرف ان کو بنا، جو ان سے پیار کرے اسے بھی محبوب بنا۔ معلوم ہوا حسین سے محبت کرنے والا رب کا محبوب بن جاتا ہے حضرات۔ دونوں شہزادوں سے سرکار کو بڑی محبت ہے، اور دونوں میں سے جس کو زیادہ محبت پھر وہ امام علی مقام امام حسین کہلاتا ہے۔ یہ کنز المال کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر۔ پہلے کہہ چکا ہوں، سمجھنا بھی آئے تو سبحان اللہ کہہ تو سمجھانا ہماری ذمہ داری۔ یہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ میں نے دیکھا سرکار امام علی مقام کے دہن مبارک کا، منہ مبارک کا لعاب، امام حسین کے منہ مبارک کا تھوک مبارک سرکار ایسے چوستے تھے جیسے میٹھی کھجور کے کوئی مزے لے کے چوسا کرتا ہے۔ اندازہ لگاؤ پھر حسین کے ساتھ محبت کا حال کیا۔ اور بڑی بڑی کتابوں میں باتیں بڑی آئی ہیں، آخر میں پھر داتا گنج بخش حجویری کی ایک بات سنا دوں آپ کو، کشف المعجوب میں لکھی ہے ہمارے پیر میں، جس پیر کے بارے میں ہمارے خواجہ غریب نواز نے فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، فرماتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کاشانہ مصطفیٰ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، کہتے میں نے دیکھا کہ سرکار نے رسی کا ایک سرا اپنے دانتوں میں دبا رکھا، اور فرما لو کہتے اسی رسی کا دوسرا سرا امام علی مقام امام حسین کے ہاتھ میں رکھا ہے، اور حسین کو اپنی پشت پہ بٹھا رکھا ہے، اور پھر سرکار دو جہاں اپنے گھٹنوں کے بل، اپنے زانوؤں کے بل، اپنی کوہنیوں کے بل، اپنے گھر کے صحن کے اندر چلتے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ حسین جدھر رسی کو کھینچتے ہیں آقا کونین کا چہرہ بھی ادھر ہی پھر جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی زبان سے اس وقت بے ساختہ جملے نکلے، کہتے ہیں نعم الجمل جملک یا ابا عبداللہ، اے بچے، اے حسین بن علی، اے ابو عبداللہ، کیسی پیاری سواری ہے جیسی رب نے تمہیں عطا کی ہے، سبحان اللہ، کیسی پیاری سواری۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی میری بات تمام بھی نہ ہوئی تھی، سرکار نے چہرہ زیبا پھیرا، پلٹ کے فرمایا نعم الراکب ہوا یا عمر، عمر صرف سواری کی بات نہ کر، سوار بھی تو دیکھنا کیسا دیا ہے رب نے۔ اور یہ حسین ہے جس نے تن تنہا بے آبودانہ 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رہ کر اپنے عوام و انصار کے ساتھ جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کے حوالے کی۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں، لاکھوں سلام، شہیدان محبت کے امام، لالا گوں، لالا کفن، لالا بدن، اے چمن اندر چمن، اے زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو غلطیاں سرزد ہو گئیں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں، علماء کی، آپ کی، سما خراشی فقیر نے کی ہے، اس پر انتہائی زیادہ معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔